فرانس کے سرجن کے پاگل خانے کا واقعہ اور اس کا مسلمان ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ تبلیغی جماعت کے ایک دوست فرانس گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں میں وضو کر رہا تھا تو ایک آدمی کھڑا غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس تو کیا لیکن خیر میں وضو کرتا رہا۔ جب میں نے وضو مکمل کیا تو اس نے مجھے بلا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ کہنے لگا کہ پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ بڑا عجیب سوال تھا۔ میں نے کہا کہ 2 ہیں یا 4، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا یو ڈونٹ نو۔ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہنے لگا کہ یہ ابھی آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے وضو کیا۔ کہنے لگا روزانہ کرتے ہو؟ میں نے کہا ایک دن رات میں 5 دفعہ کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا او آئی سی۔ میں نے جب اس سے پوچھا بھائی آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا میں یہاں پاگل لوگوں کے ہسپتال میں سرجن ہوں۔ میں تحقیق کرتا رہتا ہوں کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں۔ میری تحقیق یہ ہے کہ انسان کے دماغ کے سگنل پورے جسم کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں۔ اس دماغ سے چند باریک باریک رگیں ہماری گردن کے پشت سے پورے جسم کو جا رہی ہیں۔ میں نے ریسرچ کی ہے کہ اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور گردن کے پچھلے حصے کو بہت خشک رکھا جائے تو رگوں کے اندر کئی دفعہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ رگیں کھنچتی ہیں تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹرز نے سوچا کہ اس جگہ کو دن میں 4 دفعہ تر رکھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے ہاتھ منہ تو دھویا ہی ہے لیکن یہاں گردن کی پچھلی طرف بھی آپ نے کچھ کیا، اس لیے آپ لوگ کیسے پاگل ہو سکتے ہیں؟ اس تحقیق کی وجہ سے وہ سرجن مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سوچنے کی باتیں۔ اب سوچئے کہ ایک ڈاکٹر کی ساری عمر کی ریسرچ ایک مستحب پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ وضو کی حکمتیں اور موتیے بند کا علاج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تو وضو کیا کرتے تھے۔ آج سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ آنکھوں کے موتیے بند کا بنیادی علاج یہ ہے کہ انسان صبح سویرے آنکھوں کے اندر پانی کے چھینٹے مارے۔ جو آدمی تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کرے تو آنکھ پر بھی اچھی طرح چھینٹے لگا لے، موتیے بند کا علاج ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ واشنگٹن کا ڈاکٹر اور نماز کا قائل۔ ایک بات یاد رکھیے، فقیر یہاں پر رائٹر کا نام ہے۔ ایک دفعہ واشنگٹن میں ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی۔ وہ کہتا تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ سارے ملک میں نماز کو لاگو کر دوں۔ فقیر نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا اس کے اندر اتنی حکمت ہے کہ کوئی حد نہیں۔ وہ جلد کا اسپیشلسٹ تھا۔ کہنے لگا اس کی حکمت تو آپ انجینئر ہیں، سمجھ لیں گے۔ فقیر نے کہا اچھا جی بتائیے۔ کہنے لگا کہ اگر انسان کے جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل پمپ کی مانند ہے۔ اس کا ان پٹ بھی ہے، سارے جسم میں تازہ خون پہنچا رہا ہے جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے اور دوسرا واپس آ رہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے جو حصے نیچے ہوتے ہیں ان میں پریشر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے اور جو حصے اوپر ہوتے ہیں ان میں پریشر نسبتاً کم ہوتا ہے۔ مثلاً 3 منزلہ بلڈنگ ہو اور نیچے پمپ لگا ہوا ہو تو نیچے پانی زیادہ ہوگا اور دوسری منزل پر بھی کچھ پانی پہنچ جائے گا جبکہ تیسری پر بالکل نہیں پہنچے گا، حالانکہ وہی پمپ ہے لیکن نیچے پورا پانی دے رہا ہے۔ اس سے اوپر والی منزل میں کچھ پانی دے رہا ہے اور سب سے اوپر والی منزل میں بالکل پانی نہیں جا رہا۔ اس مثال کو اگر سامنے رکھتے ہوئے سوچیں تو انسان کا دل خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے اور یہ خون نیچے کے اعضاء میں تو بالکل پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اوپر کے اعضاء میں اتنا نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ جب کوئی ایسی صورت آتی ہے کہ انسان کا سر نیچے ہوتا ہے اور دل اوپر ہوتا ہے تو خون سر کے اندر بھی اچھی طرح پہنچ سکتا ہے۔ مثلاً جب انسان نماز کے سجدے میں جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے جیسے پورے جسم میں گویا خون بھر گیا ہے۔ آدمی سجدہ تھوڑا سا لمبا کر لے تو محسوس ہوتا ہے کہ چہرے کی جو باریک باریک شریانیں ہیں ان میں بھی خون پہنچ گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ عام طور پر انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے۔ بیٹھے کھڑے لیٹنے میں انسان کا دل نیچے ہی ہوتا ہے اور سر اوپر ہوتا ہے۔
ایک ہی صورت ہے کہ نماز میں جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل اوپر ہوتا ہے اور سر نیچے ہوتا ہے، لہٰذا خون اچھی طرح چہرے کی جلد میں پہنچ جاتا ہے۔ دائمی خوبصورتی کا راز: نماز پڑھنے والے آدمی کے چہرے پر تازگی رہتی ہے، کیونکہ نماز اور سجدے کی وجہ سے اس کی تمام شریانوں میں خون پہنچتا رہتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کے چہرے پر ایک افسردگی چھائی ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ عورتوں کو نماز پڑھنے کا مشورہ: وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ یقین جانیں، عورتوں کو اگر پتہ چل جائے کہ نماز میں لمبے سجدے کی وجہ سے چہرہ کس قدر تر و تازہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں۔ سنت اور سائنس کے اختلاف کی بنیادی وجہ: سنت کو جہاں سائنس نہیں مان رہی وہاں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریسرچ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ جب بھی سائنس منزل پہ پہنچ گئی تو اس نے تسلیم کر لینا ہے کہ سنت ہی میں فائدہ ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج: ہم اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا ہے جو دنیا میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فقیر کا یہ دعویٰ ہے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، اس سے بہتر کھانا کھانے کا دنیا میں اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے انہوں نے پانی پیا، اس سے بہتر طریقہ پانی پینے کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، اس سے بہتر سونے کا طریقہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دعویٰ ہے۔ فقیر نے اس دعوے کو ویسٹرن کنٹریز کے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ میرے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت بتا دو جس میں حکمت نہ ہو۔ دار کامیاب زندگی: دنیا جہاں بھی جائے گی انہیں ایک نہ ایک دن میرے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر آنا ہوگا۔ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن پریشان ہو کر در محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنا پڑے گا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ہونے کی اور سنت پر عمل کرنے کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگے بڑھنے اور پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں محمد ٹائپ کر دیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔